الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید سعید کی ڈھیروں مبارکباد۔ کسی بھی قوم کے زوال کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ خوشی اور غم کے موقع سے دوسری قوم کی نقال بن جائے۔ اسلام نے ہمیں خوشی اور غم ہر دو حالت میں اچھی طرح سے رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ خوشی منانا انسانی فطرت میں داخل ہے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سال میں 2 ایسے دن دیے جن میں وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ بھی کھیل کود کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے 2 دن خاص کر رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے کھیل کود اور خوشی منانے کے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان جاہلی تہواروں کے بدلے تمہارے لیے 2 دن الگ سے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ اس فرمان کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس امت کو اپنی پہچان دے رہے تھے کہ تمہاری الگ شان ہونی چاہیے، تمہاری الگ پہچان ہونی چاہیے، اور قیامت کے دن تک آنے والی قوم کو یہ احساس دلایا کہ خوشی منانے میں بھی تمہارا الگ امتیاز ہونا چاہیے۔ تمہاری خوشی ڈھول تاشے، گانے بجانے اور لغویات سے پاک ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم عید کے دن کی شروعات بھی 2 رکعت نماز سے کرتے ہیں۔ ابھی ہم چونکہ بقرہ عید کے دنوں سے گزر رہے ہیں۔ بقرہ عید کے 4 دن خوشی منانے کے ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں ہمیں خوشیاں منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم عید کے ان دنوں میں خوشیاں کیسے منائیں؟ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی کیا نوعیت ہوگی؟ تو عید کے دن ہمیں غسل کرنا چاہیے، اچھے اور صاف ستھرے لباس زیب تن کرنے چاہیے، اچھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، زور زور سے تکبیرات کہنے چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص طور پر یہ تکبیرات یوم عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک جاری رہیں گی، یعنی ذوالحجہ کی 13 تاریخ کو مغرب کی نماز سے پہلے تک جاری رہے گی۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں رشتہ داروں کی زیارت کرنی چاہیے، پڑوسیوں کی زیارت کرنی چاہیے، دوست و احباب کے حالات جاننے چاہیے، کیونکہ عید کی خوشی اصل یہی ہے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں۔ اسی طریقے سے اپنے سماج اور معاشرے کے غربا اور مساکین کا خیال کریں۔ عید کی خوشی اصل یہی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا خیال کیا جائے۔ عید کی مبارکباد بھی دینی چاہیے، عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ صحابہ کرام جو الفاظ استعمال کرتے تھے عید اور بقرہ عید میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے، وہ الفاظ استعمال کیے جائیں، اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے نیکیاں قبول فرمائے۔ عید کے دن اچھے کھانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے بارے میں خود فرمایا تھا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں، گویا کہ ان دنوں میں اچھے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جائز کھیل کود کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، یہاں تک کہ موسیقی سے خالی اگر ترانے ہوں، نغمے ہوں، تو انہیں بھی سنا جا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ کھیل کود کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن خوشی کے نام پر گانا سننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خوشی کے نام پر غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خوشی کے نام پر شرعی دائرے کو چھلانگنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خوشی منا سکتے ہیں،
لیکن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اسلام ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، عید کے دن میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائیں اور ہم سب کو دین و آخرت کی خیر اور بھلائی سے نوازے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔